دوستوں اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس دارالامتحان کے اندر ہر ایک شخص آزمائش کے اندر ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ہر ایک شخص آزمائش کے اندر ہے۔ اور اس دارالامتحان کے اندر ہر ایک شخص نے آزمائشوں کا، بیماریوں کا، تکالیف کا سامنا کرنا ہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دارالامتحان کے اندر آزمائشوں، تکالیف اور بیماریوں کا شکار رہے۔ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا۔ لبید ابن عاصم یہ ایک یہودی النسل تھا، یہودی تھا، اور یہود کا روز اول سے یہ اور جادو پر بڑا اعتقاد ہے۔ انہی یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام اور تہمت لگائی کہ یہ جادو اور سحر کے بلبوتے پر سلطنت اور بادشاہت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید فرما کر ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے سحر اور جادو نہیں کیا، نہ ہی وہ سحر اور جادو سے کام لیتے تھے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، اس جادو کی حقیقت یہ تھی، اس جادو کا عالم یہ تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ دانت کے ایک ٹکڑے پر 7 گریں لگائی گئیں، 11 گریں لگائی گئیں، اور ہر ٹکڑے کے اوپر 11 کلمات جادو کے پڑے گئے۔ اس کا اثر نبی علیہ السلام کی طبیعت پر یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام دنیاوی معاملات میں کنفیوزنگ کا شکار ہو گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کے اندلیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دنیاوی امور میں نبی علیہ السلام اس طرح کنفیوزنگ کا شکار ہو گئے تھے کہ ایک کام نبی علیہ السلام کرنا چاہتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام شروع فرما دیا کرتے تھے۔ یا بسا اوقات ایسی ہوتا کہ نبی علیہ السلام ایک کام کر چکے ہوتے، لیکن آقا علیہ السلام کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کام میں نے کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس جادو کا اثر نبی علیہ السلام کے دنیاوی کاموں پر پڑا، دینی معاملات میں نہیں پڑا۔ آپ کے نماز، روزہ، ذکر، اذکار وغیرہ کے اندر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام جیسی ذات اقدس جب اس جادو سے محفوظ اور مامون نہیں ہے، تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو گئی کہ جادو برحق ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ کلمات اور کچھ وظائف کا اہتمام نہ کرتا تو یہودی مجھے انسانوں سے جانور اور گدھا بنا کے چھوڑ دیتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے انسان کو جانور بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب دوسری بات کہ اس جادو کا حکم کیا ہے، اس جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا جادو کہ جس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفریق ڈالی جائے، یا کسی کے کاروبار کو ٹھپ کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، تو ایسا جادو حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور اگر جادو قرآنی کلمات کے ذریعے سے ہو اور ان قرآنی کلمات کو نجس چیزوں سے لکھا جائے، مثلا خون، پیشاب وغیرہ سے لکھا جائے، تو پھر اس میں شدید کفر کا خطرہ ہے۔ اور اگر جادو کرنے والا جادو کرنا اور جادو کے اس عمل کو حلال اور جائز سمجھ کر کرتا ہے تو بالاتفاق ہی کفر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ٹونا کسی ناجائز مقصد کے لیے ہو اور مباح کلمات کے ذریعے کیا جائے، تب بھی یہ فسق ہے، گناہ ہے اور جرم عظیم ہے۔
کیونکہ نبی علیہ السلام نے 7 ایسے مہلک گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ 7 مہلک گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ یہ جادو کرنا بھی ہے. تو اس لیے جادو بہرحال و بہر صورت کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. ہاں اگر جادو مباح کلمات کے ذریعے سے ہو اور ناجائز مقصد کے لیے نہ ہو اور مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے ہو، مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہو، تو پھر اس جادو کے مباح ہونے کی اور اس کے جائز ہونے کی گنجائش شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے. 2 باتیں مکمل ہو گئیں. تیسری اور آخری بات، کیونکہ لمبی بات کرنی نہیں ہے تاکہ آئندہ بھی آپ آئیں نا. آج آپ کو اگر لمبا بٹھائیں گے اگلے بدھ کو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا. آخری بات، بڑی اہم اور بنیادی بات، کہ آیات، تعویذات اور عملیات وغیرہ کے ذریعے سے علاج معالجے کی گنجائش موجود ہے. شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ تو دیکھیے، یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں اور جتنے بھی امراض ہیں، ان کے علاج معالجے کے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے جی؟ سارے بولیں. 3 طریقے ہیں کسی بھی بیماری کے علاج اور معالجے کے لیے. پہلا طریقہ علاج معالجے کا دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے. 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے. دوسرا طریقہ دوا ہے، علاج، معالجہ، ڈاکٹر، طبیب اور حکیم کے پاس جا کر علاج کرنا. یہ دونوں طریقے جائز بھی ہیں اور سنت بھی ہیں. ان کے جائز ہونے میں اور اس کے جواز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی شک و شبہ ہے. رہی بات تیسرے علاج کی، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو علاج معالجے کے ذریعے سے وہ بیماریاں دور نہیں ہوتی، تو پھر انسان کو عملیات کی طرف اور تعویذات وغیرہ کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ تعویذات، عملیات اور دم درود کی شریعت مطہرہ میں گنجائش موجود ہے، جواز کی اجازت ضرور ہے، لیکن اس میں عقیدے کا تحفظ لازمی ہے. یعنی ان دم درود اور تعویذات اور عملیات کے اندر اس عقیدے کا تحفظ ضروری ہے کہ موثر حقیقی اللہ ہے. موثر حقیقی کون ہے جی؟ سارے بولیں. اللہ کی ذات ہے. ان تعویذات میں، ان عملیات میں، ان کلمات کے اندر اثر ڈالنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تو کوئی مریض کیسے شفا یاب ہو سکتا ہے؟ اس عقیدے کے تحفظ کے ساتھ جب آپ دم درود یا عملیات اور تعویذات کریں گے تو پھر اس کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے. بلکہ اجازت ہی نہیں، سنت بھی ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دم درود فرمایا کرتے تھے. بخاری و مسلم کی صحیح روایت ہے، میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کے عند لیا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو جب بھی خوابگاہ میں تشریف لاتے، اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے تشریف لاتے، تو نبی علیہ السلام آخری 2 سورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. مشکات شریف کی روایت ہے، بیہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام کو ایک بچھو نے ڈس لیا. توجہ ہے، ایک بچھو نے ڈس لیا. نبی علیہ السلام نے اس بچھو کو مار ڈالا. آقا علیہ السلام نے گھر سے پانی، برتن اور نمک منگوایا. اس پانی کے اندر نبی علیہ السلام نے نمک ڈالا. آقا علیہ السلام آخری دونوں صورتیں معوذتین پڑھ کر اس جگہ پر دم فرماتے جہاں پر بچھو نے ڈسا تھا، اور آقا علیہ السلام وہ نمک والا پانی اس پر ڈالتے جاتے. تو پتہ چلا کہ دم درود یہ ثابت ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے.
جہاں تک تعویذات اور عملیات کا تعلق ہے تو حضرات صحابہ کرام سے تعویذات اور عملیات کا باضابطہ ثبوت ملتا ہے۔ مصنف ابن شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن ابو داود اور سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو مشہور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ دعا ایک کاغذ کے اوپر، ایک پرچے کے اوپر لکھ کر اس کا تعویذ بناتے اور تعویذ بنا کر اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے تعویذ کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر حتمی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ شریعت مطہرہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تعویذات کی اور عملیات کی اور دم درود کی اجازت ضرور ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے باوجود علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ تعویذات اور عملیات سے بچنا یہ افضل ہے۔ تعویذات اور عملیات سے بچنا یہ افضل ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، 3 طریقے علاج کے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ہم دعا بھی نہیں کرتے، ہم دوا کی طرف بھی نہیں جاتے، سب سے پہلے ہم عملیات کی طرف اور تعویذات کی طرف بھاگتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی عامل کو تلاش کرتے ہیں، سب سے پہلے کسی بابے کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور جبکہ سنت یہ ہے کہ پہلے دعا کی جائے پھر دوا کی جائے، اور پھر اگر اس کے بعد کوئی بیماری ایسی ہے کہ اس سے شفا یابی نہیں ہوتی تو پھر تعویذات اور عملیات کی طرف جایا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ تعویذات سے اور عملیات سے بچنا یہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت ہی اہم حدیث مبارکہ، بڑی توجہ کے ساتھ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ، کتنے؟ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ 70,000 لوگوں کی بلا حساب و کتاب مغفرت ہوگی، اور ان 70,000 لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو تعویذات، عملیات اور گنڈے وغیرہ کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو 2 وظیفے بھی بتلا دیتا ہوں، تاکہ آپ جب یہاں سے گھر جائیں اور گھر والے پوچھیں کہ کیوں جی خیریت ہے، آج بڑی دیر لگا دی آپ نے، سامان بھی منگوانا تھا، سودا سلب بھی منگوانا ہے، اتنے کام پڑے ہوئے ہیں اور آپ جا کے مسجد میں بیٹھ گئے، تو آپ کہیں گے کہ ہم 2 عمل سیکھ کر آئے ہیں۔ کتنے عمل ہیں؟ انتہائی آسان ترین اعمال ہیں، ہر بندہ آپ میں سے کر سکتا ہے۔ پہلا عمل، ہر فرض نماز کے بعد آخری 2 معوذتین پڑھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں۔ آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو، کوئی سحر اثر نہیں کرے گا، کسی جن کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے قریب بھی پھٹکے۔ دوسرا عمل انتہائی آسان اور موثر ترین عمل ہے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد منزل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ منزل ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچے کی صورت بھی ملتی ہے اور جیب پاکٹ کی صورت میں بھی ہے، 15 سے 20 روپے اس کی قیمت ہے، بازار سے آپ کو ہر ایک چھوٹی بڑی دکان سے آپ کو مل جائے گی۔ اس منزل کتاب میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ منزل کتاب آپ فجر کے بعد پڑھیں، پھر مغرب کے بعد پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ گھر میں اثرات ہوں تو پانی کے اوپر خود دم کر کے، کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت، بولیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھیں، پانی کے اوپر دم کریں، اور گھر کے چاروں کونوں میں، یا کوئی دکان ہے، تجارتی مرکز ہے جہاں آپ کو اثرات محسوس ہوتے ہیں، ان گھر کے چاروں کونوں میں اور مکان اور دکان کے چاروں کونوں کے اندر آپ یہ پانی ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے سحر سے، ہر قسم کے جادو سے اور ہر قسم کے سرکش جن سے آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے، آپ کے بیوی بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔